بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ترجمہ: مومنو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور اسی کی صبح و شام پاکی بیان کیا کرو. وہی تو ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. اور اللہ مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے. جس روز وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کو تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عزت والا ثواب تیار کر رکھا ہے. اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اسی کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور آپ ایک آفتاب روشن ہیں. اور آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. Oh, you who believed, remember Allah with much remembrance and exalt Him morning and afternoon. It is He who confers blessings upon you and His angels. Ask Him to do so, that He may bring you out from darknesses into the light, and ever is He to the believers merciful. Their greeting the day they met Him will be peace, and He has prepared for them a noble reward. O Prophet, indeed we have sent you as a witness and a bringer of good tidings and a warner, and one who invites to Allah by His permission and an illuminating light, and give good tidings to the believers that they will have తెలుగు ఓ విశ్వాసులారా, అల్లాను అత్యధికంగా స్మరించండి. ఉదయం సాయంకాలం ఆయన పవిత్రతను కొనియాడండి. మీపై తన కరుణానుగ్రహాలను పంపేవాడు ఆయనే. ఇంకా ఆయన దూతలు కూడా మీపై కారుణ్యం కురవాలని ప్రార్థిస్తారు. ఆయన మిమ్మల్ని చీకట్ల నుంచి వెలికి తీసి వెలుగు వైపుకు తీసుకువచ్చేటందుకు అల్లా విశ్వాసుల పాలిట అపారణ కరుణామయుడు. వారు ఆయన్ని అల్లాను కలుసుకున్న రోజున వారికి సలాంతో స్వాగత సత్కారాలు లభిస్తాయి. వారి కోసం అల్లా గౌరవప్రదమైన పుణ్యఫలాల్ని సిద్ధం చేసి ఉంచాడు. ఓ ప్రవక్త, నిశ్చయంగా మేమే నిన్ను ప్రవక్తగా ఎన్నుకొని సాక్ష్యమిచ్చేవానిగా, శుభవార్తలు వినిపించేవానిగా, హెచ్చరించేవానిగా చేసి పంపాము. ఇంకా అల్లా ఆజ్ఞచే ఆయన వైపుకు పిలిచేవానిగా, వెలుగును విరజిమ్మే దీపంగా చేసి పంపాము. విశ్వసించిన వారికి అల్లా తరపున గొప్ప అనుగ్రహం ఉందన్న శుభవార్తను నువ్వు వారికి వినిపించు. జజాకల్లాహు ఖైర్.
جزاک اللہ خیر سیمان شریف، آپ نے تلاوت کی اور تیلگو، اردو، انگلش 3 لینگویج میں ترجمہ پیش کرے، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مس سمیرہ امرین سے خاص کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے نعت پیش کرے۔ السلام اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نعت شریف پیش کرنا چاہتی ہوں۔ لبیں آتی ہے دعا بن کی تمنا میری، لبیں آتی ہے دعا بن کی تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدا میری، او میرے بندے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میرے پروان کی صورت یا رب، ان کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، اللہ برے کو بچانا مجھ کو، خدا رہا تو راہ کو جانا مجھ کو، لپاتی ہے جان کے تمنا میری۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر امرین صاحبہ کا۔ تھوڑا نیٹ ورک تھوڑا آپ کا صحیح نہیں، شاید ڈسٹربینس تھا تھوڑا۔ جب نیکسٹ ٹائم ابھی بھی آپ بات کرتے تھوڑا فون کو دور رکھ کے بات کریے، آواز موٹی آ رہی، صحیح نہیں آ رہی۔ جزاک اللہ خیر فار دی ایفرٹس۔ جی اس کے بعد اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب الطاف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے حاصل مطالعہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محفل، آج کا ہمارا جو سیرت کا مطالعہ ہے حیات طیبہ سے اپنا حاصل مطالعہ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ گزشتہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو پہلا واقعہ رونما ہوا تھا اور عام دعوت دینے کی اجازت دی گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے اپنی یا صبا کا جو ایک بلند آواز میں نہ لوگوں کو پکارا تھا، اور پھر وہاں سے جو قریش کے لوگوں نے جمع ہو گئے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اس کے اوپر ہی اپنے آپ کو جمع ہونے کی ترغیب دی۔ اس پر ابو لہب کافی غضبناک ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بحث ہوئی اور وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ یہاں پر یہ جو دعوت اللہ کے رسول کا جو مشن تھا، اللہ کے رسول اس مشن کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اس کے حکم سے جو ہے سو لے کے نکلے تھے۔ یہاں پر صرف وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کے لیے بات کر رہے تھے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق اور مالک ہی جو ہے سو اللہ تعالیٰ کو کہنے کی اجازت دی ہے۔ انسان کا مقام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اور غلام ہے، اسی کی تابعداری اور فرما برداری کرنا اس کا فرض ہے۔ اس کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے سر جھکانا، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا نہ انسان کے اس منصب کے خلاف ہے جو اس کے مالک کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ حقیقت میں صرف ایک اللہ ہی انسان کا اور تمام جہاں کا خالق و معبود اور حاکم ہے۔ جب دعوت کا پھر دوسرا مرحلہ جب آیا تو ایک جو دائی ہوتا ہے اس کا سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ جس مشن کو، جس دعوت کے لے کے اٹھا ہے، وہ پہلے خود اپنے اوپر لازم کرے، اس دعوت کا حق جو ہے اس کا حق ادا کرے، اور پھر وہ سمجھ بوجھ کے اپنے اللہ کی مرضی سے اس کو جو ہے سو اوروں تک پہنچانے کا اس پر ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، ایک دعوت دی، اور جس پر اللہ کے رسول نے توحید پیش کی۔ آخرت کی بات کی، اور آخرت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہوگا اس کا آپ نے ذکر کیا، اور جو کچھ کامیابی ہوگی اور ناکامی ہوگی اس پر اپنے خاندان والوں پر زور دیا، اور ایک اللہ کی رسی کو پکڑنے کی تاکید کی۔ اب یہاں سے کیونکہ خاندان والے بھی جب یہ سنے تو ایک دم سناٹا چھا گیا، اور اس کو اس محفل میں لبیک کہنے والے حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سال کی ہوگی، اور آپ نے اس دعوت کو لبیک کہا۔ اب اس کے بعد مخالفت کا دور شروع ہو گیا، اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا، اور جس کو واقعات میں آتا ہے کہ حضرت حارث بن ابی حال آپ کی مدد کے لیے دوڑے، اور آپ جو ہے سو ان تلواروں کے بیچ میں آ کر شہید ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے محفوظ کر کے بچا لیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہادت تھی۔ اب مخالفت کے اسباب یہ ہے کہ اسلامی دعوت کا اعلان سب سے زیادہ قریش کے لیے پریشانی کا موجب تھا، اس لیے کہ کعبہ کی جتنی بھی یعنی تھی، قریش وہاں پر حج کو آنے والوں پر اپنا انتظامات کرتے تھے، اور ان کی شام سے بھی جو ہے سو راستہ جو تھا ان کا آنے جانے کا، وہاں سے تجارت وغیرہ ہوتی تھی، تو ان کا بڑا رعب تھا۔ تو اب یہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے خود اپنے لوگ چھٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی لبیک کر رہے ہیں، تو وہاں سے یہ انہوں نے سمجھا کہ اب یہ بہتر ہے کہ ہم اس دعوت کو زیادہ جو ہے سو چوٹ نہ کریں، بلکہ ہوگا یہ کہ جو لوگ اس قبیلے سے ٹوٹ کے آئے ہیں ورنہ وہ پھر ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، اس لیے ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ تحریک اسلامی کی مخالفت اور دشمنی کے لیے تمام اسباب اتنے کافی تھے کہ صاحبان اقتدار اسلامی جماعت کے تھوڑے سے افراد کے خلاف تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہوتے اور اس خطرے کا ایک بار یہ سد باب کر دیتے۔ لیکن معیشت الہی میں تو یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ
یہی مٹھی بھر لوگ جو ہے سو عالم اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے اور یہ دعوت کو انشاءاللہ اتنی پوری دنیا میں پھیلائیں گے اور قیامت تک یہ اسلام کا نام انہی کے بدولت ہونے والا ہے۔ قریبی زمانے میں قریش خانہ جنگیوں کے پاس تباہ ہو چکے تھے، کیونکہ اب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اس دعوت کو کچلنے کا بہترین موقع یہ ہوگا کہ اس دعوت کے دائی کی ہنسی اڑائی جائے، ان کی ٹھٹا، ان کے باتوں کو مذاق میں لے جایا جائے، گلیوں کوچوں میں ان کی جو ہے سو تصدیق کی جائے اور جھوٹی باتیں منسوب کر کے پروپیگنڈا کیا جائے کہ آپ مجنون ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ کے اوپر جو ہے سو کوئی جادوگر ہے جو آپ کے اوپر آتا ہے اور یہ جو ہے سو باتیں بتاتا ہے جس کو اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لیکن خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے صورتوں میں اس کی تصدیق کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک میسج پہنچا دینا ان کا کام ہے، ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ جو ہے سو آپ جب بھی آپ پریشان ہو جاتے تو آپ کو ڈھارس باندھتا ہے اپنے آیتوں سے، اور آپ اپنی تحریک اور دعوت کے کام ذرا ڈھیلا کر دیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ بعض وقت مخالفتیں ایسی ہو جاتی تھی یہاں تک کہ وہ لوگ اب وہ ہو گئے تھے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاہدہ کرے کہ چلیے آپ تھوڑا کچھ اپنے سختی اپنے کچھ کم کرے اور ہم بھی آپ کے لیے کچھ کم کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سخت وارننگ کی تھی کہ آپ کبھی بھی ان کے آگے جو ہے سو ڈھیلے نہ پڑیں، بلکہ آپ اپنے اس کے صبر کے ساتھ آپ جو ہے سو حالات کا مقابلہ کریں اور صبر کریں۔ یہ وہ حالات تھے جو ابتدائی دور کے تھے۔ میں انشاءاللہ اب آگے اپنے کچھ ساتھیوں کے لیے آگے کا میں اس مطالعہ چھوڑتا ہوں جو دعوت کی طرف لوگوں کی توجہ وغیرہ۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الطاف سعید صاحب کا۔ اس کے بعد میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب حسن الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا حاصلہ مطالعہ پیش کریں۔ ہر ایک پارٹیسپینٹ کو 6 منٹ یا میکسیمم 7 منٹ دیا جائے گا، بیکاز وقت کا پابندی ہے، کمی ہے، 1 آور میں اپنے پروگرام کنکلوڈ کرنا ہے، تو ٹائم کے حساب سے خیال رکھیں، پروگرام آپ کا مطالعہ پیش کریں۔ جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیج نمبر 56 میں جو ہے تقریباً ہم لوگ پچھلے کلاس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا سے جو جبرائیل علیہ السلام کا جو واقعہ گزرا تھا، جب جبرائیل علیہ السلام اقرا بسم ربک الذی خلق وہ بولنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اور وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی مقرر کیا تھا، اور وہ واقعہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں جب حضرت خدیجہ اپنے بھائی جو دوسرے مذہب جو پڑھنے والے رہتے ہیں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ یہودی امام رہتے ہیں، ان کے پاس جانے کے بعد وہ واقعہ گزرتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبر کے ساتھ واپس آنا، پھر یا ایھا المدثر جو آیت نازل ہوتی ہیں، اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک مشن دیا جاتا ہے، ایک ایکشن پلان دیا جاتا ہے، کھڑو اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ
اس بات سے کہ اللہ جو ہے ایک ہے، اللہ جو ہے توحید کے اور رسالت کے اور آخرت کے بارے میں سمجھاؤ۔ تو یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کا رتبہ پاتے ہیں۔ 3 سال تقریباً جو ہے آپ چھپ چھپ کے دعوت کرتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو حضرت خدیجہ پہلے خاتون رہتے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں، پھر حضرت ابوبکر، پھر حضرت علی، اس طریقے سے 3 سال جو ہے چھپ چھپ کے دعوت کا کام چلتا ہے۔ پھر جب اللہ کے طرف سے حکم آتا ہے کہ اس کو اعلان کر دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ پہاڑ پہ جا کے لوگوں کو جو ہے دعوت دینا، وہ پھر وہ سورہ تبت یدا ابی لہب وہ نازل ہونا بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریشوں کو یہ بات دینے کے بعد، یہ قریش سردار جو ہے بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، جب قریش نے یہ بات سنی تو سخت ناراض ہوئے، اور ابو لہب نے نہایت غضبناک ہو کر کہا، کیا بس تو نے اسی کے لیے ہمیں پکارا تھا؟ اسلامی دعوت کی یہ عام پکار تھی، اب خدا کے رسول نے صاف صاف کھل کر اعلان کر دیا کہ انہوں نے کیا کہنے پر معمور کیا گیا ہے، اور وہ کون سی شاہ راہ ہے جس کی طرف وہ ہر ایک کو بلا رہا ہے۔ زبان نبوت سے اب اس بات کا اعلان ہو گیا کہ دراصل اس بے پایان مملکت کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے، انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی اس کا مالک بھی ہے۔ انسان کا مقام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اور غلام ہے، اسی کی تابعداری اور فرما برداری کرنا اس کا فرض ہے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے سر جھکانا یا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا انسان کے اس منصب کے خلاف ہے جو اس کو اس کا مالک کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ حقیقت میں صرف ایک اللہ ہی انسان کا اور تمام جہانوں کا خالق، معبود اور حاکم ہے۔ اس کی اس سلطنت میں انسان نہ خود مختار ہے اور نہ کسی دوسرے کا بندہ۔ انسان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا اطاعت، بندگی اور پرستی کا مستحق نہیں۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دے کر بھیجا ہے، دراصل اس کے لیے ایک امتحان کی مدت ہے، جس کے بعد اسے لازماً اللہ کے پاس جانا ہوگا اور وہ انسان کے تمام کاموں کی جانچ کر کے فیصلہ کرنے کے انسانوں میں سے کون اس امتحان میں کامیاب رہا اور کون ناکام۔ یہ اعلان کوئی معمولی اعلان نہ تھا، اس نے قریش اور دوسرے لوگوں میں لگا دی اور چاروں طرف اس دعوت کے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگے۔ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دعویٰ کا سامان کرو۔ اس دعوت میں تمام خاندان عبد المطلب کو بلایا گیا، اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب، عباس رضی اللہ عنہ سب شریک تھے۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمائے، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی ہے۔ اس بار گران کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ اس بار گران کے اٹھانے میں ساتھ دینے کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف خاندان، قبیلہ اور
शहर के लोगों की बल्कि सारे अरब की मुखालिफत का मुकाबला करने के लिए आदमी तैयार हो जाए, और सिर्फ इसलिए तैयार हो जाए कि इसके बदले में आखिरत की जिंदगी कामयाब होगी और बंदा अपने मालिक को हुजूर कामयाबी हासिल करेगा। इसके सिवा कोई दूसरा फायदा दूर दूर तक नजर न आता था। चुनांचे सारी मजलिस पर सन्नाटा छा गया। उठे तो कमसिन हजरत अली उठे और फरमाया, अगरचे मेरी आंखें आई हुई है, उस वक्त आपकी आंखें दुख रही हैं। अगरचे मेरी टांगें पतली हैं और मैं सबसे कम उम्र भी हूँ, फिर भी मैं आपका साथ दूंगा। कुरैश के लिए ये मंजर भी अजीब था कि एक तरह 13 साल 9 उम्र बिला कुछ सोचे समझे कितना बड़ा फैसला कर दिया था। इसके बाद दावत के मुखालिफत का जो है शुरू होता है इंशाअल्लाह ये अगले पार्टिसिपेंट के लिए। ये मेरा हासिल मुताला था। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर जनाब हसनुद्दीन साहब का। इसके बाद मैं ख़वातीनों में से मिस सफ़ा से गुजारिश करता हूँ कि हमारे सामने वो हासिल मुताला पेश करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today we'll be interpreting the period, that is the second period, where the proclamation of invitation to Islam is started openly by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This period begins when the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to proclaim the invitation and invite people to Islam openly. Now, when the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam climbed the mount of Safa and called people, Ya Sabaha, if I tell you that a grand army is waiting behind this mount to attack you, will you believe me? People said, definitely, by all means, you have never told a lie, and we regard you as truthful and trustworthy. But when the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam reminded them that Allah is the only Lord, one true Lord, and worship Allah alone, that He is the sole creator and Lord of the universe, this hurt the sentiments of the people when they were told that they have no other duty than being Allah's slave. This hurt their religious sentiments. They were not ready to denounce the religion of their forefathers. But when the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam invited the people of the clan of his grandfather Abdul Muttalib, all his relatives attended the feast. And when the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam asked his relatives that who will accompany him or help him in the task that has been granted to him by Allah subhanahu wa ta'ala, a 13-year-old boy, Ali radiallahu ta'ala anhu, stood up and took Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. That time, giving help to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam meant facing the enmity of the whole Arabia. But Ali's show of will and extraordinary determination is of very high importance in today's class. And the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam proclaimed Tawheed, and when all the people of Makkah started to attack him, Harith ibn Hala came and protected the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he became the first martyr for the cause of Islam. During this time, the ayahs which was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala were very clear, simple and explicit ayahs which answered the doubts of the people, and people understood clearly as to what they were referring to. When people started accepting Islam, they were the Quraysh tried to curb this. The Quraysh tried to curb the Islamic movement, which was slowly starting to begin.
But Allah subhanahu wa ta'ala willed otherwise. They were chosen to spread Islam in the whole world, far and wide. When Allah has willed, nobody could overcome them or stop them. Subhanallah. Then later, when masses started paying attention to the sermons of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Quraysh tried to give more propaganda against the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. The more they tried to give propagandas against the mission of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the more people got more curious as to know what was being told by the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Such an incident can be illustrated of Abu Dhar radiallahu ta'ala anhu. For an individual to proclaim Tawheed, one should muster enough courage like that of Abu Dhar radiallahu ta'ala anhu. The effect of Tawheed warded off through all his fears and anxieties. So he reached Kaaba one day and called out, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. This is the courage, brothers and sisters in Islam today we require, like that of Abu Dhar radiallahu ta'ala anhu and Ali radiallahu ta'ala anhu. But now Quraysh thought that Abu Talib is their only last hope that would stop the Prophet sallallahu alaihi wasallam from inviting people to Islam. But when the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam calmly told Abu Talib that even if these people would put sun and moon in both of his hands, he would not stop people from calling to the invitation of Islam. But when Abu Talib were the last hope of the Quraysh, and he too asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam to go on and that nobody would be able to harm you, at last they sent Utbah ibn Rabi'a to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked him to convince him to stop spreading the message of Islam. He told, "Tell us, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do you want to marry in a decent family? Is amassing wealth your target?" Those fools didn't know that one could do such job for the love of Allah subhanahu wa ta'ala, that one could sacrifice his life for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. But when the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam recited some of the ayahs of the Holy Quran, he too got deeply touched by the Quranic ayahs and went back to the Quraysh chiefs and told him that he is not a poet or a sorcerer, but he is doing a great job, and which will be a matter of pride for the Quraysh itself. So the interpretation of today's second period of the proclamation of invitation to Islam is of very importance, and we need a courage and valor like that of Ali radiallahu ta'ala anhu and Abu Dhar radiallahu ta'ala anhu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Jazakallahu khair, Ms. Safa Sharif. Safa, thank you very much for regularly participating in the program, and Jazakallahu khair for your efforts and presentation. इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बिल्किस सुल्ताना साहिबा से गुजारिश करता हूं कि हमारे सामने हासिल मुताला पेश करें. बिल्किस बाजी, शायद लाइन में नहीं है, तो मैं जनाब इलियास शरीफ साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने सामने हासिल मुताला पेश करें. मेरी आवाज आ रही? जी आ रही. तो मैं जनाब अजीजुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे सामने हासिल मुताला पेश करें. मैं अभी आया, जरा तैयार नहीं हुआ, मैं सिर्फ अटेंड करूं प्रोग्राम. जी जी, इलियास शरीफ साहब.
جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، آ رہی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت مطالعے میں ایک بات جو مجھے اور آپ کو اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آخری دنوں تک ہر مرحلے پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کی جماعت کی مدد فرمائی. جیسے جیسے حالات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دیتا جاتا تھا، وہی آتی جاتی تھی. شروع سے اگر سلسلہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شروع میں جو دعوت تھی وہ چپکے چپکے آپ دعوت دے رہے تھے، جس میں چند ہی لوگ ایمان لائے تھے، جس میں حضرت علی، بیوی خدیجہ اور آپ کے جو غلام تھے ابوبکر صدیق، یہ 4-5 لوگ ایمان لائے تھے. ایسی دعوت تقریباً 3-4 مہینے چلتی رہی. اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ جو ہے وہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اب آپ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے یا دعوت دیجیے، کام کو آہستہ آہستہ پھیلائیے. اس سلسلے میں ساتھیوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی تھی. پہلی دعوت میں جو ہے ابو لہب کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا. پھر دوبارہ دعوت ہوئی جس میں آپ نے جو ہے دعوت پیش کی تو سوائے حضرت علی کے کوئی اور ایمان نہیں لائے. تو یہ حالات تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ہمت نہیں ہارے اور کبھی جو ہے ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوئے. اس کے بعد میں تیزی سے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ترتیب وار جو ہے کیا کیا جو ہے دعوت میں مرحلے پیش آئے وہ سامنے رکھوں. اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ جو ہے دعوت کو کھل کر بیان کریے اور جو حکم ملا ہے آپ جو ہے دعوت کا وہ پورا کریے، اور مشرکین سے ڈرنے کی یا ان سے کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ ان سے اعراض کریے. اس حکم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شرک کے خرافات جو ہے عام طور پہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے کہ بتوں کی حقیقت اور بتوں کی قدر و قیمت کو واضح کرنا آپ نے شروع کیا. مثالیں دے کر آپ سمجھاتے کہ تم جس کو معبود ٹھہراتے ہو، تمہارے معبود کس قدر عاجز اور کمزور ہیں، اس کے مقابلے میں جس اللہ کی طرف میں تم کو دعوت دے رہا ہوں وہ کس قدر طاقتور، کس قدر قدرت والا اور کس قدر رحیم ہے. لیکن قریش اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اس دعوت کو ماننے میں قریش اپنا نقصان دیکھ رہے تھے. چنانچہ نقصان کس بات کا تھا ان کا؟ دراصل ان کی نیتیں میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے مذہب سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، لیکن نیت میں کھوٹ تھی ان کے. تو پھر ان کے پاس کوئی اس دعوت کی مخالفت میں کوئی دلائل بھی نہیں تھے سوائے یہ دلیل کہ یہ ہمارے باپ دادا جس کو پوچھتے آ رہے ہیں اس کو پوچھ رہے ہیں. اصل بات جو مخالفت کی تھی کہ دعوت ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف تھی، اور جو کچھ منصب ان کو حاصل تھے اور جو کچھ ان کی عادتیں تھیں، شراب پینے کی، جوا کھیلنے کی، ان عادتوں کو چھوڑنا وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر ہم نبی کی بات کو مان لیں، اللہ کے دین پر چلنے لگیں، تو جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں، جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں، یہ سب ہم کو ترک کرنا پڑے گا. اس لیے جو ہے مخالفت پہ اتر آئیے. اور پھر ہمیشہ باطل کے سامنے کوئی ایسی ٹھوس دلیل نہیں رہتی، نہ ٹھوس یہ نیت میں اپنے پکے رہتے. ان کے ویسٹرن انٹرسٹ رہتی جس کی وجہ سے یہ مخالفت کرتے. اب جب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے بتوں کے رجوع کرنے لگے، کمزوری بیان کرنے لگے، دیکھے کہ اب ان کا دین خطرے میں ہے، تب یہ لوگ جو ہے مستقل طور پہ تشدد پہ اتر آئے. سب سے پہلے تو سب سے پہلے جو کوشش رہی ان کی کہ بھائی اس دعوت کو جو ہے ابو طالب کے سامنے جا کر بیان کریں گے. چونکہ ابو طالب جو ہے اسی دین کو فالو کر رہے تھے جو دین کو جو ہے قریش اور مشرکان مکہ جو ہے فالو کر رہے تھے. لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ابو طالب کے پاس جا کے کہہ دیں گے کہ بھائی آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو اور اس کو اس دعوت سے منع کر دو. لیکن آپ دیکھتے ہیں وہاں بھی ان کو ناکامی ہوتی. پھر ان کی کوشش یہ رہی کہ جب اس زمانے میں حج کا زمانہ بھی قریب تھا، تو یہ جو ہے ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے سامنے ہم جو ہے یہ رکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی دعوت کو یہ سن کر جو ہے ایمان لانے لگے اور یہ اسلام کی دعوت تیزی سے پھیلنے لگے. چنانچہ انہوں نے پلان کیا کہ حجاج کرام جب آئیں گے تو ان کے سامنے ہم جو ہے یہ بات رکھیں گے کہ ایک شخص جو ہے یہاں پہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہے، دیوانہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا الزام ان کے سامنے رکھے. لیکن اس کا فائدہ اسلام کو یہ پہنچا کہ مائنس پروپیگنڈا جب یہ لوگ کرنے لگے تو جو ہے لوگوں کو کوئی یہ سارے جو عرب کی دنیا سے حجاج کرام آئے تھے ان کو معلوم ہو گیا کہ نبی آ چکا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے کھوجنے لگے کہ بھئی یہ دعوت کیا پیش کرتے ہیں. اس طرح مائنس پروپیگنڈے سے اسلام کو جو ہے پوزیٹیو جو ہے. آپ کی آواز اسٹک ہو رہی ہے. الیاس شریف صاحب آپ مائک ایک فون ایک پوزیشن میں رکھیے. اب جب دیکھیں کہ یہ جو ہے
ابو طالب سے بھی بات نہیں بنی، پھر حجاج کو روکنے کی جو کوشش رہی اس میں بھی ناکام رہے. تب یہ لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دعوت جو ہے آہستہ آہستہ پروان چڑھتی جا رہی. تب یہ لوگ جو ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے الزامات لگانے کہ یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ جھوٹا ہے، تکذیب آپ کرنے لگے. بعض وقت جو ہے لوگ ہنسی مذاق اڑانے لگے، اس پہ اتر آئے. لیکن بات معلوم ہوا کہ اس سے بات نہیں بنی تو پھر آپ سودے بازی پہ اتر آئے. سودے بازی کیا کی انہوں نے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ دیکھو کسی سے خاص آدمی کو بھیجا تاکہ وہ بات کرے. یہ سب میں بات رکھی گئی کہ اگر آپ کا مقصد دعوت کا جو ہے پیسے کمانا ہے تو ہم آپ کو ڈھیر سارے جو ہے پیسے دے دیں گے. اگر آپ کا مقصد جو ہے کسی عورت سے، خوبصورت عورت سے شادی کرنا ہے تو ہم وہ بھی کرا دیں گے. اگر آپ کا مقصد جو ہے سردار بننا ہے تو ہم سردار بنانے بھی تیار ہیں آپ کو. اور اگر آپ جو ہے یعنی کسی سے شادی کرنا ہے وہ بات آ گئی. تو یہ سودے بازی بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیونکہ دعوت آپ کو لے کے چلنا تھا، اس بات پہ جب راضی نہیں ہوئے اب جو ہے یہ لوگ سمجھ گئے کہ بھئی اب یہ دعوت جو ہے رکنے والی نہیں. اب بے تحاشا ظلم و ستم جو ہے ہونے لگا. اور ظلم و ستم سب سے زیادہ جو ہے جیسا آپ کو معلوم ہے کہ غلامان اور کنیزوں پہ زیادہ ہونے لگا، جن میں سب سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں جناب خباب بن ارت جو ام نمار کے خریدے ہوئے غلام تھے، لوہار تھے. ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا کہ رمضان پر اٹھا کر ایک آدمی سینے پر کھڑا ہو جاتا، گھر جو ہے ٹھنڈی ہوتی، آپ کے پیٹ کی جو ہے چربی جل کے اس کو ٹھنڈی کرتی تھی. اسی طرح حضرت بلال، جیسا بہن ابھی بتا رہے تھے، حضرت بلال جو ہے ابویہ بن خلف کے غلام تھے. رسی باندھ کر لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. آپ کے سینے پر پتھر رکھے کھڑی دھوپ میں، دوپہر کی دھوپ میں آپ کو جو ہے خمیز اتار کے پیٹ کے بل لٹا دیا جاتا اور پھر جو ہے آپ کی زبان سے ہمیشہ حد نکلتا. پھر اسی طرح حضرت یاسر، سمیہ اور عمار کے ساتھ جو معاملہ ہوا. پھر اسی طرح حضرت صہیب کو بے دردی سے مارتے ہیں کہ اتنا مارا گیا کہ آپ کے حواس گم ہو گئے. کبھی رسی پیر میں ڈال کر گھسیٹتے. ایک دفعہ ایک جو سردار نے گلا ایسا گھونٹا کہ بس جان ہی نکل جانے والی تھی. اس طرح نہ صرف یہ غلام اور کنیزوں پہ ظلم ہو رہا تھا، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جو حضرت عثمان ہے اور جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ حضرت عثمان کو آپ کے چچا جو ہے بوریے میں لپٹ کے جو ہے دھواں دیتے تھے. ایک جو ہے ربینہ جو حضرت عمر کی لونڈی تھی، حضرت عمر اتنا مارتے مار کے تھک جاتے، لیکن وہ لونڈی بھی جو ہے کبھی جو ہے اپنے دین سے پھری نہیں. خود حضرت عمر کو تعجب ہوتا کہ کل کو جو ہے میری بات یہ سننے والی آج جو ہے اس قدر جو ہے مضبوط ایمان کے ساتھ. اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں گے حضرت عثمان بن عفان کو جو ہے ایسی تھپڑ ماری گئی کہ آپ کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، لیکن آپ نے جو ہے ہمت کے ساتھ کہا کہ راہ حق میں میری دوسری آنکھ بھی حاضر ہے قربان ہونے کے لیے. دیکھیں آپ، یہ وہ دور تھا کہ الغرض پورا مکہ جو ہے گرم بھٹی بن گیا تھا جس میں ایمان لانے والوں کو تپایا جا رہا تھا. لیکن جو ہے قربان جائیں یہ سارے جو ہے کنیزوں پر، غلاموں پر، اور جن پر ظلم ہو رہا. اس میں سے آپ کو جو ہے سیرت کا مطالعہ بتاتا کہ ایک جو ہے پلٹ آئے جو ہے اپنے باپ دادا کے دین پر. یہ نبوت کا 5واں سال تھا کہ اتنا ظلم و ستم پڑا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پھٹتی تھی، لیکن آپ اپنے صحابہ کو ہمت بناتے تھے کہ کہتے تھے اللہ ضرور مدد کرے گا. پھر جب بہت زیادہ سے جو ہے بڑھنے لگا کہ پھر 5ویں سال میں حضرت ہجرت حبشہ کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کچھ ساتھیوں کو بھئی یہ ظلم ستم سے بچنے کے لیے ہجرت کر جائیں، اور ہجرت کے لیے حبشہ کا مقام طے کیا گیا. تو پہلی ہجرت جو ہوئی تھی اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھے، جس کی لیڈنگ کر رہے تھے عثمان. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے یہ جو صبر آزما کا ماحول ہے، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو ہجرت ہو رہی ہے، اس میں عورت کے ہم دیکھیں گے شروع دن سے پہلے ایمان لانے والی عورت آپ کو ملیں گی، پہلے جو ہے جن کی شہادت ہوئی وہ بھی جو ہے آپ کو عورت ملے گی. تو یہ جو ہے چند باتیں جو ہمارے ساتھیوں کے مطالعے میں نہیں آئے تھے. پھر دوسری ہجرت میں جو ہے تقریباً 85 مرد اور 17 عورتیں ہوتی ہیں. جو دوسری 4 مہینے کے بعد یہ لوگ واپس آ گئے تھے اس غلط فہمی میں کہ جو ہے مکے میں سارے لوگ ایمان لا لیے. لیکن پھر آنے کے بعد پھر ظلم و ستم بڑھ گیا. دوبارہ ہجرت حبشہ ہوئی جس میں 85 مرد اور 17 عورتیں شامل تھیں. پھر اس کے بعد حضرت حمزہ کا ایمان لانا ہے، پھر حضرت ابوبکر کا ایمان لانا ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے کے مطالعے میں ہم لیتے آئیں گے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر جناب الیاس شریف صاحب کا. میں اس کے بعد میرا جو نساء صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے وہ حاضر مطالعہ پیش کرے 3 سے 4 منٹ کے اندر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسلامی دعوت کی عام پکار یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان کر دیا تھا کہ دراصل مملکت کا خالق اور مالک اور سب کو پیدا کرنے والا آقا رحمان رحیم صرف اللہ ہے. انسان کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا غلام ہے. لہذا بندے کو چاہیے اور غلام کو یہ چاہیے کہ آقا کی فرما برداری کرے اور اس کے احکام کو سر جھکا کر تسلیم کرے، کیونکہ وہ صرف اکیلا خالق ہے اور مالک ہے. اور دنیا کی یہ زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان گاہ بنائی ہے، جس طریقے سے ہم کوئی بھی امتحان دیتے ہیں یا ایگزام دیتے ہیں تو اس کے رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں، اسی طرح سے دنیاوی زندگی بھی انجام پر منحصر ہے اور یہ ایک امتحان گاہ ہے. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون اللہ رب العزت کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے، اور کون کامیاب ہونے والا ہے اور کون ناکام ہونے والا ہے. آپ کا یہ اعلان جو وحدانیت کا تھا کہ اللہ واحد ہے اور اس کے سوائے کوئی شریک نہیں، اسی کا حکم ماننا چاہیے. آپ کا یہ اعلان کوئی معمولی اعلان نہیں تھا. اس اعلان کے بعد قریش اور دوسرے لوگوں میں آگ لگا دی، چاروں طرف چہمہ گوئیاں ہونے لگی. آپ نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی دعوت کا سامان کر دیجئے. اس دعوت میں تمام خاندان ابو عبد المطلب کو بلایا گیا. اس میں حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب، حضرت عباس شریک تھے. کھانا ہوا. تمام لوگ تناول فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں، یعنی میں وہ دین لے کر آیا ہوں جو زندگی گزارنے کے طریقے اور آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے. اور اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، اس کو واحد ماننا ہے. اس بار گرہ کو اٹھانے کے لیے کون میرا ساتھ دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا اور کہا کہ ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سارے عرب کی مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے. اسی میں اللہ کی خوشنودی اور کامیابی ہے. اس اعلان کے بعد ساری مجلس میں سناٹا چھا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل کم سن تھے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس وقت آپ کی عمر 13 سال بتائی جاتی ہے اور آپ کی آنکھیں بھی آئی ہوئی تھی، یعنی آنکھیں ان کی لال ہو چکی تھی اور اس لالی کی وجہ سے ان کی آنکھیں دکھ بھی رہی تھی. حضرت علی کھڑے ہوئے، تمام مجمع میں سے حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام لوگوں میں سب سے کم عمر ہوں، میری ٹانگیں بھی بہت پتلی ہیں، میری آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں، پھر بھی میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ عجیب منظر تھا تمام لوگوں کے لیے. تمام جو مجموعہ یہاں پر موجود تھا، ان لوگوں کے لیے ایک عجیب و غریب منظر تھا کہ حضرت علی نے حامی بھری اور ساتھ دینے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. اس وقت اسلامی جماعت میں صرف 40 سے زیادہ کچھ لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی. مشرکین کعبہ کے لیے یہ بہت بڑی توہین تھی. ہنگامہ برپا ہوا، لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے. اس دوران حارث بن حالہ آپ کی مدد کے لیے دوڑ پڑے. ان پر چاروں طرف سے تلواریں پڑی. آپ شہید ہو گئے، یعنی حارث بن حالہ شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ سب سے پہلی شہادت ہے. اب یہاں پر مخالفت کا دور شروع ہوتا ہے. کعبے کے متولی اور مجاور قریش ہی تھے، اور یہ لوگ قریش اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے. وہ کسی معقول بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس طریقے سے دور آگے بڑھتا چلا گیا
اور قریش لوگوں کے پاس اور بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جو ہے سورہ قلم کی آیت میں فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، آپ پر اللہ کی بے حد عنایتیں ہیں اور یہ عنایتیں آپ پر ختم ہونے والی نہیں ہیں. آپ نہ ہی تو مجنون ہیں اور نہ ہی کاہن ہیں، نہ ہی آپ شاعر ہیں اور نہ ہی جادوگر ہیں. اس طریقے سے اللہ رب العزت آپ کو تسلی دیتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بنتی ہے اور آپ اس کے ساتھ حضرت انیس اور حضرت ابو ذر جو ہے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس آنے کے بعد ان سے جو ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے ہیں اور اس طریقے سے دعوت کا اعلان ہوتا ہے. اور حضرت ابو ذر یہ کہتے ہوئے توحید کی دعوت دینے کے لیے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ. یہ سن کر لوگ حضرت ابو ذر کو مارنا شروع کرتے ہیں اور حضرت عباس بیچ میں آ جاتے ہیں اور حضرت ابو ذر کو بچا لیتے ہیں. اس طریقے سے دعوت کا اعلان ہوتے رہتا ہے اور حضرت اب یہ لوگ یہ سوچتے ہیں قریش کے ہم جو ہے غصے سے اور ان سے پیش نہیں آئیں گے بلکہ ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے. چنانچہ حضرت عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا ہے اور حضرت عتبہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا چاہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. وقت کا تقاضے کی وجہ سے میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ لوگ، معذرت چاہتا ہوں. اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں 2-3 منٹ میں انشاءاللہ میرا مطالعہ حاصل پیش کرتا ہوں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. 5واں باب جو کہ دعوت کا ابتدا، جس کا مطالعہ ہم لوگ کو کرنا تھا حیات طیبہ سے. اس میں دعوت دور جو کہ مکی زندگی اور مدنی زندگی تھا. مکی زندگی میں 4 دور تھے جو کہ پہلا دور، دوسرا اور تیسرا اور چوتھا. پہلا دور میں نبوت کے بعد سے لے کر تقریباً 3 سال تک، جس میں آپ دعوت اور تبلیغ کا فرض خفیہ طور پہ انجام دیتے ہیں. نبوت کے اعلان سے لے کر دوسرا دور نبوت کے اعلان سے لے کر تقریباً 2 سال تک، اس میں پہلے تو کچھ مخالفت ہوئی، پھر ہنسی اڑا گئی اور دعوت اسلام دبانے کی کوشش گئی تھی. تیسرا دور میں جب اس پر بھی تحریک اسلامی برابر بڑھتی گئی تو پھر ظلم و ستم کا دور شروع ہوا اور مسلمانوں پر زیادتیاں ہونے لگی. یہ دور تقریباً 5 سال تک رہا اور اس میں مسلمانوں کو طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا. چوتھا دور جو کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سے لے کر ہجرت تک تقریباً 3 سال، یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا. اور پہلی دور میں خاموش دعوت تھا جو کہ آپ لوگ اس سے پہلے سماعت فرما رہے تھے کہ چند لوگ اس کا ایمان قبول کرے، چند احباب. تو اس کے بعد قرآن کی تاثیر تھا. اس میں ایک واقعہ سنا کے میں میرا گفتگو ختم کرتا ہوں. اس میں جب چھپ کر نماز پڑھتے تھے اس دور میں یہ واقعات پیش آیا جو کہ جب مسلمان پورے چھپ کر ایک پہاڑ کے سائے کے نیچے نماز ادا کرتے تھے. جب ایک دن نماز کے لیے ٹھہر کے نماز پڑھ رہے تھے، جب ادھر سے اللہ کے رسول کے جب ابو طالب ادھر سے گزرے، جب ابو طالب ادھر آئے تو سوال کرے کہ اللہ کے رسول کو کہ آپ لوگ جو دین قبول کرے یہ کیا دین ہے؟ تو اللہ کے رسول بہترین جواب دیتے ہیں کہ یہ میرے باپ پردادا جو ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کا دین ہے اور اس کو دین اسلام کہتے ہیں، اور جو ہم لوگ اس میں جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں ایک ستون ہے، بلکہ اللہ کے رسول وہاں پہ جواب دیے. اور اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ بت کیوں نہیں ہے بلکہ سوال کرتے ہیں ابو طالب.
تو بہترین جواب جو دعوتی طریقہ تھا اللہ کے رسول کا بہترین طریقہ تھا، اس واقعہ سے ہم لوگ کو سمجھ میں آتا ہے ابتدائی دور میں. تو جب آپ کے سامنے بت کیوں نہیں ہے، جب سوال کرتے ہیں ابو طالب تو انہوں بولتے ہم اللہ کے رسول جواب دیتے کہ ہم بتوں کے سامنے بتوں کو سامنے سجدہ نہیں کرتے. تو کس کے لیے یہ جو طریقہ ہے آپ جو کر رہے عبادت کر رہے ہیں وہ کیا طریقہ ہے، کس کے لیے کر رہے؟ تو انہوں بہترین جواب دیتے تو سارے کائنات کا معنی خالق کائنات ہے، غیب السماوات والارض ہے، اس کا جو ہر چیز غیب چیزوں کو جاننے والا ہے، اس کو ہم لوگ عبادت کرتے. یہ طریقہ آپ کو کون سکھایا بلکہ پھر سے سوال کرتے ابو طالب. تو جبرائیل علیہ السلام میرے کو یہ سکھائے تھے بلکہ بولتے. اور ایک واقعہ پرانا واقعہ تھا جب ان کو پیدائش ہوئی تھی اللہ کے رسول کے ٹائم پہ، اور ٹائم پہ ان کے چاچا جا کے ایک عیسائی پریسٹ سے جا کے سوالات کرتے باہرہ سے، تو وہ میں پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. اس کے بعد انہوں یاد کرتے وہ انسیڈنٹ کو اللہ کے رسول کے، جب کہ آپ کو بحیرہ بولا تھا کہ میں خدا کا رسول بننے والا ہوں، بلکہ جب آپ کو بولا تھا یاد ہے کیا، بلکہ ان کو یاد آتا ہاں آیا تھا، ہاں یاد تھا میرے کو بلکہ. تو آپ کے پاس جو میسج لے کے آتے کون لے کے آ رہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام بول کے جواب دیتے. تو یہ کیا ہے اصل دین سمجھا بول تو چند قرآن کے الفاظ ان کے سامنے تلاوت کرتے اللہ کے رسول، کرنے کے بعد سمجھانے کے بعد ان کو وہ تلاوت سے وہ بہت متاثر ہوتے. اس کے بعد ہلکے سے اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں اے بڑے ابا طیبہ آپ بھی اسلام قبول کرے تو اچھا رہتا، مطلب بہترین رہتا بول کے انہوں جواب دیتے. تو اس کے بعد وہ جواب دیتے میرے باپ پردادا میرا خاندانی عزت وغیرہ وغیرہ، اس کے میرے کو بھی بہت متاثر ہوا آپ کے قرآن کے آیتوں سے اور آپ کا طریقے سے، لیکن میں ایمان قبول نہیں کر سکتا بول کے جواب دیتے. اس کے بعد اپنے بیٹے علی کی طرف دیکھنے کے بعد ان کو بولتے بیٹا علی آپ جو دین قبول کرے وہ بہترین ہے اور زندگی بھر اس دین کے ساتھ رہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں مت چھوڑنا بول کے انہوں وہاں سے بول کے وہاں سے نکل جاتے. اس طرح اس واقعہ اللہ کے رسول کا حکمت اور طریقہ تھا دعوت دینے کا. اور اس دور کے مومن کی خصوصیت اس ابتدائی دور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت اسلام قبول کرنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینا گویا جان پر کھیل جانا جاتا ہے. تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ مطالعہ میں جو ہمارے حضرات آلریڈی اللہ کے رسول جو اوپن اعلان کریں اس کے بارے میں آلریڈی پیش کریں، تو میں یہ ہلکا سا واقعہ تھا میرے نظر میں جو آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا. تو اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. آپ الحمدللہ رب العالمین. تو میں جناب امیر مقامی الیاس شکیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کنکلوڈ کرے پروگرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ وقت سر اتفاق سننے کا اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں. اور اس کا جو غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. واللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پھر اسی طریقے سے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. در حقیقت ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا رسول اٹھایا
جو انہیں اس کی آیات سناتا، ان کا تزکیہ کرتا، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ صریح گمراہ میں پڑے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس سے پہلے میرے پیشرو جتنی میں مقررین تھے انہوں نے نہایت تفصیل کے ساتھ بتایا۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ نے جہاں اپنی دعوت کی جو ابتدا کی تھی یا صباح کے اعتبار یا صباح کے اعلان کے ساتھ، کیونکہ اس وقت وہ رواج تھا جب کوئی بڑی پریشانی آتی تو کوئی صفحہ پر وہ لوگ چڑھ جاتے اور وہاں سے آواز لگاتے کہ یا صباح، یہ صباح کی پریشانی۔ تو اس کے بعد دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ کی اس دعوت کی مخالفت کی گئی اور کس طریقے سے آپ کو ایذا رسانی پہنچائی گئی کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول دعوت دیر حرم کعبہ میں ہے اور وہ جو سرداران قریش اور جس میں آپ کا چچا ابو لہب جس کے تعلق سے مذمت والی صورت اتری ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، حالانکہ وہ آپ کا پڑوسی تھا، آپ کا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس حق کی بات کو نہیں مانا۔ اور دیکھیے ذرا اس سیناریو کو، نہ صرف آپ کے راستے میں کانٹے بچھائی جاتی، چھاڑیاں پھینکوائی جاتی، ابو لہب کی بیوی تو کوڑا اور غلات لا کر ڈال دیتی، نماز پڑھتے تو ہمیشہ شور مچایا جاتا۔ اور ایک دن عقبہ بن ابی معیط نے حالت نماز میں چادر آپ کے گلے میں ڈال کر اسے مروڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلا گھٹنے سے گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ ایک مرتبہ گلی میں گزرے تو کسی شخص نے مٹی سر پر ڈال دی۔ معصوم بچی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آپ کا سر دھویا۔ آپ نے فرمایا کس یقین کے ساتھ، ذرا ان الفاظ پر غور کر لیجئے، جانب ادھر، رو نہیں، خدا تیرے باپ کو بچائے گا۔ ذرا اس مقام یقین کو اندازہ کیجئے۔ اور دوسرا ایک واقعہ سنا کر میں دوسری بات کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حرم میں ابو جہل اور چند روسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایذا رسانی کی نئی تجویز نکالی۔ عقبہ بن ابی معیط جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے کہ اس کو مہم سپرد کی گئی، وہ جا کر اونٹ کی اوجھڑی لا کر جب آپ حاضر نماز سجدے میں تھے، ولادت کا انبار آپ کے اوپر ڈال دیا گیا۔ سردارین قریش خوب ٹھٹے مار کر ہنسے۔ حضرت فاطمہ دوڑی دوڑی پہنچی، اس بار بھی اس معصوم بچی نے غلاظت کو حضور کے اوپر سے ہٹایا۔ دیکھیے ذرا اس ہستی کو دیکھیں جو ہر طنز و شرارت، ہر ایذا رسانی میں نمایاں تھی۔ یہ علامت ہوتی کہ اس بات کے مخالفین کا مقصد کھوٹا ہے۔ اور آج کے حالات سے ہم دعوت دین کے دینے والوں کو جو بھی تکلیفیں پہنچ رہی، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذا رسانی کی گئی، آپ کے پر طنز کیا گیا، آپ کو نہایت شدید تکلیف پہنچائی گئی، کہ واقعی ہم جو دعوت کے علمبردار دائی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کبھی ہم نے اس دعوت راہ حق کی دعوت میں کبھی اتنی تکلیفیں اٹھائیں؟ عزیزان گرامی، حق انشاءاللہ باطل پر وجال حق و زحق الباطل، حق کو اللہ تعالیٰ سر بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے نا، اور کی مخالف کر رہے ہیں کہ آخر مخالفت کے اسباب کیا تھے اور آج کی مخالفت کے اسباب کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت قریش کا خاندان کعبے کا مجاور متولی تھا، خوب چڑھاوے آتے تھے، گویا قریش کی ایک قسم کی مذہبی حکومت تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
वहदानियत तौहीद की अगर बात मान लेते और आपको रसूल मान लेते, आप पर ईमान लाते और आखिरत की जवाबदेही का तस्वुर उनके जहनों में आ जाता, तो उनकी जितनी भी खरमस्तियाँ थी उस पर ज़र्द पड़ती ना। और इसी वजह से इस नई दावत को सुनकर वो आग बगोला हो जाते, क्योंकि फिर कुरैश के बाख्तिदार लोगों को भी ये साफ नजर आ रहा था कि इस दावत के पलने फूलने का मतलब इसके सिवा कुछ नहीं है, इनका सारा इख्तिदार मिट्टी में मिल जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, वो लोग समझते थे कि उनके हाथ के बनाए हुए बुत उनको बचाएंगे, नहीं। मक्की दौर 13 साल रहा, मदनी दौर 10 साल रहा, फिर कितनी इज्जत इकराम के साथ फतेह मक्का हुआ और किस इनकिसारी और आजिज़ी के साथ आप मक्का में दाखिल हुए। जाहिर है कि वो दावत की जो मुखालिफतें हो रही थी, मुशरिकीन मक्का के करीब ये हरम काबा की सबसे बड़ी तौहीन थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में जाकर तौहीद का ऐलान फरमाएं। एक मरतबा आप दावत दे रहे थे, एक हंगामा उठ खड़ा हुआ, हर तरफ से लोग आप पर टूट पड़े। हज़रत हारिस बिन अबी हाला आपकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन इन पर चारों तरफ से इतने तलवारें पड़ी कि वो शहीद हो गए। इस्लाम की राह में ये पहली शहादत थी। मैं आपको चीज़ वाक़या सुना रहा हूँ कि इस राह में आने वाले के लिए कोई फूलों का सेज नहीं बल्कि कांटों का एक राह है, लेकिन इस कांटों के राह को जब सब्र और शुक्र के साथ पार कर लेता है तो अल्लाह ताला की वो अबदी नेमतों से वो सरफराज हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने इस काम को इस हक के इस कलमे को बुलंद करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसकी इस दुनिया में भी सरबुलंदी अता फरमाई और आखिरत में भी। उसके साथ साथ कुछ मुखालिफों की मजबूरियां थी ना, जो मुखालिफत करने वाले जो बड़े बड़े रौसा थे, खुदा न खासा उन लोगों की जो स्कीमें थी, वो लोग चाहे तो आपको शहीद भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि उस कुरैश में मुख्तलिफ खाने जंगियां जो होती थी छोटी छोटी बातों पर, उससे भी वो लोग आजिज आ चुके थे, लड़ाई से डर भी थे। फिर ये जो थोड़े से जो मुसलमान जो मुख्तलिफ कबीलों से दाखिल हो रहे थे दीन हक के इस मजमुए में, इस दीन हक के इस जत्थे में शामिल हो रहे थे, अगर किसी एक को कत्ल करने का मतलब ये होता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाना उनका ये होता, उन्हें अंदाजा था कि सारा मक्का लड़ाई का मैदान बन जाए। और उसके साथ साथ इस दौर में जो कुरान की जो छोटी छोटी आयतें नाजिल हो रही थी, छोटी छोटी जो सूरतें नाजिल हो रही थी, एक बार जब वो सुन लेते तो बार बार उनको सुनने का दिल चाहता। हत्ता कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के औकात में मक्का में जाकर हरम काबा में जब आप वो तिलावतें करते, तो ये जो सरदारिन कुरैश छुप छुप कर वो आयतें सुनते, क्योंकि इस कुरान का एजाज ही ऐसा था ना। और उसके साथ साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मेरे इससे पहले जो लोगों ने जो बताया कि हजरत अली को दावत का मामला कहा जाता है, और उसके साथ साथ हजरत अबू ज़र इस्लाम कबूल करते हैं। कितना नादिर वाक़या देखिए, ये अबू ज़र गफ़ारी वही है जिसमें कुरैश के कबीले उनके कबीले के वो जगह से होता हुआ जाता था। अबू ज़र ने जब इस्लाम कबूल किया, बहुत ही जरी आदमी थे, और उन्होंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, तो आपने अलल ऐलान हरम में जाकर ऐलान किया, कलमे तौहीद पढ़ा। यह सुनना था कि चारों तरफ के लोग दौड़े और आपको मानना शुरू कर दिया। हजरत इब्न अब्बास बीच में और उनको बचाया। देखिए कैसे कुफारान कुरैश का एक वफद हजरत अबू तालिब के पास गया, तो कितनी यकीन के साथ आप कहते हैं कि खुदा की कसम, चाचा खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे हाथ में एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी ला कर रख दें,
तब भी मैं अपने फर्ज से बाज ना आऊंगा। खुदा या तो इस काम को पूरा करके रखेगा या मैं खुद इस काम पर निसार हो जाऊंगा। आपके इस पुख्ता इरादा और बाहिम्मत फैसले को सुनकर अबू तालिब की हिम्मत बंदी, उन्होंने कहा, जा कोई तेरा बाल बेकार नहीं करता। यकीन, जब पुख्ता यकीन हो जाए, जब हम कुरान पढ़ते हैं और सीरत, आपकी सीरत से गुजरते हैं, अहादीस का मुताला करते हैं, हमारे ईमान की क्या कैफियत है, क्या कैफियत होनी चाहिए इस ताल्लुक से हम, क्योंकि इस राह में तो इब्तिला व आजमाइशें आएंगी, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो भी इंतहाई इज्जत के साथ आप इस दौर से गुजरे हैं, क्योंकि इसबाब की दुनिया है, दुआओं से काम नहीं, बल्कि मैदान अमल में हमको उतरना पड़ेगा। और उसका तरीका ये कि मिनहज रसूल, उस मिनहज रसूल को, अल्लाह के रसूल के उसवे को अपनाना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे वही खां हैं, हम तुमको जहन्नम का ईंधन बनने से आपको बचाएंगे। इंशाअल्लाह जब हमारे अज़्म होगा पुख्ता यकीन, तो बेशक कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और ये कलमे हक बुलंद होकर रहेगा। हम इस मुल्क में भी अल्लाह के रसूल की उम्मती होने के नाते हम पर ये फर्ज आयद होता है कि हम अपने इस नस्बुल आयन को ना पूछें और उसके साथ साथ इस दावत को लोगों तक पहुंचाने के लिए अंतिक कोशिश करें। अल्लाह ताला आप पर उससे ज्यादा बार नहीं डालते, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लेकिन आप में कितनी कुव्वत है आप उसका फैसला नहीं कर सकते। आपका काम तो ये है कि इस दावत हक में जितनी भी अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है उस पर कायम हो जाएं और इस बात को लोगों तक पहुंचाने का अज़्म करें। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको इस दावत को लोगों तक पहुंचाने की सादत अता फरमाए और उस रसूल को अपनाते हुए हम हर तकलीफ और मुसीबत को सह लेंगे इंशाअल्लाह, और इस कलमे को लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा नस्बुल ऐन होगा। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। इंशाअल्लाह कुछ ऐलानात हैं जनाब ताजुद्दीन साहब आपके सामने बयान करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर जनाब मिलियास में शेखिल साहब का मेरा मुकामी हमारे सामने इस प्रोग्राम का कंक्लूड करे। मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि टाइमली प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। हाँ, एक 10 मिनट हर दिन प्रोग्राम एक्सटेंड हो रहा बिकॉज पार्टिसिपेंट्स हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा माजरत चाहते हैं। 8:30 के बजाय 8:45 तक जा रहा प्रोग्राम। तो कल एक प्रोग्राम है मरकजी इज्तिमा जो हमारा शेखपेट यूनिट से होता है, उसमें हमारे मौलाना फहीमुद्दीन साहब हम उनसे इंशाल्लाह मुखातिब करेंगे। सबसे गुजारिश है कि आप हजरात प्रोग्राम में जरूर शामिल करें और अपने दोस्त अहबाब को भी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करिए। इसी के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलियास साहब, आपको मैं होस्ट बनाया था, आप एंड करिए प्रोग्राम। यस सर। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह हमारा जो कल का जो प्रोग्राम होगा हफ्ते के रोज़ दीनियात का ईमान और इताअत के सिलसिले में दो उन्वानात हैं, इसको मौलाना कंप्लीट करेंगे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश की थी, ख़ास ये प्रोग्राम है और मौलाना की जो इल्मी सलाहियतें बेशक आप तमाम पर मतलब कि आया हैं और हम इंशाअल्लाह मौलाना को हमने रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने इस प्रोग्राम को खिताब करने का वादा भी फरमाया। इंशाल्लाह कल का जो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह 7:30 से 8:15 या 8:20 तक होगा और 10 मिनट सवालात वगैरह के सिलसिले में कोई भी आपको डाउट वगैरह है उसको आप मतलब कि वो कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा इसके माजरत खां है। जज़ाकल्लाह खैरन। इसी के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। जज़ाकल्लाह।